بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے اس ٹاپک میں ہم علم، دین کی فضیلت اور اہمیت اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کس طرح کرنی چاہیے، ان سب کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، علم اور تعلیم ایسی چیز ہے جس کی فضیلت اکثر لوگوں کو معلوم ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علم اور تعلیم حاصل کرنا کتنی بہتر چیز ہے۔ اس کا حاصل کرنا ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے انسان کی زندگی میں کامیابی اور خوشحالی آتی ہے، اور اسی سے دنیا اور آخرت بھی سدھرتی ہے۔ اگر ہمارا اشارہ اس علم سے ہے، اس تعلیم سے ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر لے جائے اور اللہ کی یاد میں لگا دے اور نجات کا ذریعہ بنے، جس سے دنیا اور آخرت بھی بنے، اور یہی وہ علم ہے جس سے آخرت میں کامیابی ملنے والی ہے۔ قرآن کریم نے بہت سے مواقع پر علم اور تعلیم حاصل کرنے کی طرف جو اشارہ بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے: تم فرماؤ، کیا جاننے والے اور انجان برابر ہیں؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انسان اپنے بچوں کو ادب سکھائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک سا وغیرہ صدقہ کرے، یعنی آدمی کا اپنے بچے کو ادب سکھا دینا صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی باپ نے اپنے بچوں کو کوئی ایسی بخشش نہیں دی جو اچھے ادب سے بڑھ کر ہو۔ ان دونوں حدیثوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تعلیم اور تربیت کی طرف خصوصی دھیان دلایا ہے۔ بات یہ ہے کہ بچے بالکل سادے دل کے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی تربیت اور تعلیم صحیح سے نہ کی جائے اور علم عمل سے آراستہ نہ کیا جائے تو صرف دیکھنے میں وہ انسان نظر آتے ہیں اور ان کی اخلاق، ان کی عادات جانور کے طور طریقوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ اولاد کی تعلیم سے غفلت: بہت سے لوگوں کو اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف بالکل دھیان نہیں ہوتا۔ ماں باپ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور بچے گلی محلے میں بھٹکتے ہوئے پھرتے ہیں۔ بچوں کے لیے پیٹ کی روٹی اور بدن کے کپڑے کا تو انتظام کر دیتے ہیں، لیکن ان کی پرورش صحیح سے نہیں کر پاتے، یعنی ان کی جو تعلیم، تربیت ہے، علم ہے، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کا اخلاق سیکھ رہا ہے، کس طرح سے وہ لوگوں سے بات کر رہا ہے، تو یہ سب ان کو نہیں سکھاتے ہیں۔ بچوں کو بعد میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بگڑ جاتے ہیں، ماں سے بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ تب ماں باپ کہتے ہیں: بیٹا بگڑ گیا، بیٹا کہہ میں نہیں ہے، بیٹا کہنا نہیں سنتا ہے۔ یہ سب بچپن کی تعلیم و تربیت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس بڑی غفلت میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو خود تو نمازی ہیں اور کچھ ادب اور اخلاق سے واقف ہیں، جانتے ہیں، لیکن کام دھندے میں کچھ اس طرح اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے کہ بچوں کی طرف دھیان کرنے کے لیے
ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، جبکہ زیادہ کمانے کی ضرورت اولاد ہی کے لیے ہوتی ہے۔ جب زیادہ کمانے کی وجہ سے خود کو اولاد کی تعلیم اور تربیت کا خون ہو جائے، یعنی اس کی اولاد اچھی تعلیم اچھی تربیت ہی نہ سیکھ سکے، تو صرف پیسہ کمانا کس کام کا؟ بچوں کی تربیت کس طرح کریں؟ بچوں کی تعلیم اور تربیت اور دین کا علم سیکھنے اور دین کی باتوں پر عمل کر کے دکھانے اور عمل کرنے کا شوق پیدا کرنے کا سب سے پہلا مدرسہ ان کا اپنا گھر اور ماں باپ کی گود ہے۔ دوستو، آپ اپنے بچوں کو کس طرح بنانا چاہے بنا سکتے ہیں، جس رنگ میں چاہے رنگ سکتے ہیں۔ بچے کا اچھا بننا اور برا بننا گھر سے ہی ہوتا ہے۔ بچپن میں ماں باپ جس طرح سے ان کو بتائیں گے، وہی بچے کی ساری زندگی کی بنیاد بن جائے گی۔ بچوں کے دل میں خدا کا خوف، خدا کی یاد، خدا کی محبت اور آخرت کی فکر، اسلام کے ہونٹوں پر چلنے اور سیکھنے سکھانے کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو جانے کی پوری کوشش کرنا ہر ماں باپ کا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو ایک عالم اور حافظ قرآن کی صحبت میں دین کی تعلیم دلاؤ، قرآن شریف کو حفظ کراؤ، قرآن اور حدیث کے معنی اور مطلب سمجھانے کے لیے عربی پڑھاؤ، اس کو حرام اور حلال میں تمیز کرنا بتاؤ اور دیانت داری اور امانت داری کرنا بتاؤ۔ شرم، حیا، سخاوت، صبر، شکر اور بندے کے حقوق کی ادائیگی اور اس طرح سے دوسرے اچھے اخلاق کو تعلیم دیں۔ دوستو، اس ٹاپک علم کی فضیلت اور بچوں کی تربیت کے بارے میں جانا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اچھا اخلاق اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، کیسا لگا آپ کو یہ ٹاپک؟ دوستو، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔